بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، انہوں نے کہا کہ قوت مدافعت پر مزید بات کی جائے۔ وائٹل فورس جو ہے ہماری، امیون سسٹم جو ہے، امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، تو حضور عرض کیے دیتے ہیں ہم کہ ایک متوازن غذا جو ہے آپ کے جسم کو، آپ کے جسم کے امیون سسٹم کو وہ بیدار کرتی ہے۔ اگر غذا متوازن نہیں تو پھر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان آزمائش کے دنوں میں جس کو شہد میسر ہے وہ صبح کا ناشتہ شہد کے ساتھ کرے۔ چپاتی کھاتا ہے، بریڈ کھاتا ہے، اگر ذیابیطس نہیں ہے یا ہلکی پھلکی ذیابیطس ہے تب بھی شہد کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اگر شہد میسر نہیں آپ کو، ہاں، شہد کے بارے میں ایک اور چیز عرض کیے دیتا ہوں کہ کم از کم شہد ایک وقت میں ایک جوان آدمی اگر 20 سے 50 گرام شہد وہ کھا لیتا ہے تو اس کو وہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ اگر وہ ویسے نہیں کھا سکتا، گرم پانی میں حل کر کے دن میں 2-3 بار کر کے گرم پانی میں حل کر کے پیے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ کی وائٹل فورس جو ہے، آپ کی قوت مدافعت، امیون سسٹم، جو بھی نام دے لیں اس کو، ایک تو وہ انشاءاللہ وہ مضبوط ہوگا۔ دوسرے نمبر پر گلے کی خراش، گلے کی خرابی، جمع ہوا بلغم اور آپ کی انتڑیوں میں جمے ہوئے مواد کو خارج کرتا ہے اور آپ کے جسم کو بہت زیادہ توانائی دیتا ہے۔ انتہائی دنیا میں اگر کوئی سب سے پاورفل ٹونک ہے تو وہ شہد ہے۔ شہد کو اس موقع پر نہ بھولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور قرآن کے اندر ایک سورت اللہ پاک نے اسی نام سے، سورہ نحل جو ہے وہ بھی نازل فرمائی ہے۔ تو دوسری بات عرض کیے دیتے ہیں، جن کو انجیر میسر ہے، انجیر، والتین والزیتون، یہ سورہ والتین کے اندر اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے انجیر اور زیتون کی، تو صبح ناشتے میں آپ 5 انجیر دھو کر ذرا صاف کر کے ان کو کھا لیں اور اوپر سے 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیں۔ اگر زیتون کا تیل میسر نہیں ہے تو آپ دودھ لے سکتے ہیں، قہوہ کسی چیز کا بھی لے سکتے ہیں، چائے لے سکتے ہیں، گرم پانی پی لیں، جو بھی پی لیں، پئیں ضرور۔ اور اس کے بعد جس کو انجیر بھی میسر نہیں ہے، ادرک تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے کہ جو جنتیوں کو سب سے پہلا مشروب، ان کی جس مشروب سے ان کی تواضع کی جائے گی، اس کا مزاج زنجبیل والا ہوگا، ادرک والا ہوگا، یعنی گرم تر مزاج ہوگا اس کا۔ تو ادرک کا تیز سا کہوہ بنا کے اس کو آپ گڑ سے میٹھا کریں۔ اگر ذیابیطس نہیں ہے تو گڑ سے میٹھا کریں، اگر ذیابیطس ہے اللہ معاف فرمائے تو ویسے ہی اس کو دن میں 3 بار جو ہے نا ادرک کا کعبہ وہ آپ نوش کریں۔ اس سے جو گلے میں جمع ہوا بلغم ہے، جو ٹانسلز ہیں یا جو سانس کی نالی کی سوزش ہے ہلکی پھلکی، وہ الحمدللہ کور ہوگی۔ آپ کا جسم پاور میں رہے گا، ہیٹ میں رہے گا، قوت مدافعت مضبوط ہوگی، آپ کا نظام ہضم انشاءاللہ اس سے بہت زبردست ہو جاتا ہے، بھوک خوب چمک کر لگتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کی نظر کرنی تھیں۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، آپ میں سے کسی کو کوئی کیفیت یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا محسوس ہوتی ہے تو آپ فوری طور پر جو آپ کے قریب آرمی نے یا ڈاکٹرز نے جو اسپیشلی عوام کی خدمت کے لیے جو ہاسپٹلز قائم کیے ہیں وہاں پر ضرور رابطہ کریں، سستی نہ کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں، ہر کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، باہر سے آتے ہیں کوئی سودا سب لے کے سب سے پہلے ہاتھوں کو واش کریں، ماسک کا استعمال کریں، غذا وقت پر کھائیں اور اپنی نیند کو پورا کریں۔ جو بندہ جاگتا ہے نا زیادہ، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر بیماریاں بھی اس پر بہت جلد حملہ آور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عالم اسلام بلکہ تمام دنیا کے جو انسان جن کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے اور وہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ دعاؤں کی اپیل ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا خادم حکیم ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔